السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، عارف نظامی صاحب ساتھ ہیں۔ شکریہ نظامی صاحب، آپ کا امریکی انتخابات پہ دنیا بھر کی نظریں ہیں۔ اب تک کے جو نتائج آ رہے ہیں اس کے مطابق 6 ووٹس کی دوری پر ہیں ڈیموکریٹ کے امیدوار جو بائیڈن۔ 264 الیکٹورل ووٹ ان کو مل چکے ہیں، جبکہ ٹرمپ سے متعلق 214 ووٹس کی خبریں ہیں۔ نظامی صاحب، نواڈا ایک ریاست ہے جس کے نتیجے پہ منحصر ہے، اگر یہاں سے جو بائیڈن جیت جاتے ہیں تو وہ پھر امریکہ کے صدر ہو جائیں گے۔ لیکن موسٹ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو وہاں پہ مقامی ٹریبونلز ہیں جو قانونی چارہ جوئی ٹرمپ صاحب کر سکتے ہیں، کچھ جگہوں پہ تو انہوں نے دعوے دائر کر دیے ہیں، لیکن ان کی کوشش ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح اس الیکشن کو، جسے وہ داندھی زدہ کہہ رہے ہیں یا متنازع کہہ رہے ہیں، کہ سپریم کورٹ تک لے کر جائیں۔ اس بات کو کیوں فوکس کر رہے ہیں ٹرمپ کے سپریم کورٹ تک ہی جانا ہے؟ وہ ان الیکشن کو کالا دم قرار دینا چاہتے ہیں جی، نواڈا، اور اس کی وجہ سمجھ میں آتی ہے کہ ٹرمپ نے حیران کن طور پہ جی، اس کے باوجود کہ وہ ہار گئے ہیں، ٹف ٹائم دیا ہے بائیڈن کو۔ جی، اور آپ دیکھیں کہ تقریباً برابر کے ووٹ ہیں۔ ٹرمپ کے بارے میں تو کہا جاتا ہے لاوالی طبیعت کا مالک ہے، لیکن انہوں نے جو انتہائی دائیں بازو کنزرویٹو، اور لگتا ہے کہ امریکہ کی اگر اکثریت نہیں تو تقریباً ایک جتنے جو لوگ ہیں وہ ٹرمپ کے بیانیے کو پسند کرتے ہیں، جی، کیونکہ ٹرمپ کا بیانیہ سیدھا سادہ ہے، پروفٹ موٹیو، کنزرویٹو، اور وائٹ سپریمیسی، وائٹ سپریمیسی۔ یہ جو امریکی اکثر جو عام امریکن جس طریقے سے سوچتا ہے، ٹرمپ اسی طرح سوچتا ہے، اور اس کی نبض پر ان کا ہاتھ ہے۔ اچھا، یہ پہلو کتنا عام ہے کہ جو کنزرویٹو ہیں وہ ان کو برتری سپریم کورٹ میں بھی حاصل ہے، تو شاید ٹرمپ چاہ رہے ہیں کہ وہاں سے ہی کچھ مل جائے؟ ہاں، تعداد کے تو برتری حاصل ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، خاص طور پر جو ابھی پیچھے ایک جج جی کا انتقال ہوا ہے، اس کے بعد یہ جی جی ایک شخصی برتری حاصل ہو گئی ہے۔ جی 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 لیکن یہ ایسا معاملہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ سارا سپریم کورٹ اس طرح نہ سوچے، لیکن بہرحال اکثریت جو ہے وہ یہ سوشل ایشوز پہ اور جو ایشوز امریکہ کے لیے بہت ضروری ہیں، خالی سیاست ہی نہیں ہے، ابارشن کا ایشو ہے، جی، اس طرح کے اور ایشوز ہیں جس پہ وہ اپنا فیملی ویلیوز کے حساب سے نقطہ نگاہ رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، خیر نظامی صاحب، دیکھتے ہیں جی جو بائیڈن صاحب جب آ جاتے ہیں تو اس کے بعد دنیا پہ کیا اثر پڑتا ہے، امریکہ پہ کیا اثر پڑتا ہے۔ کچھ ذرا دیسی باتیں کر لیں، آئی مین ڈومیسٹک پولیٹکس سے ہماری۔ ایک بات میں کہتا چلو آپ جی، کہ یہ میں بھول گیا کہنا کہ یہ جو امریکن اعلیٰ عدلیہ ہے، اس میں میٹر کرتا ہے کون جدت پسند ہے، کچھ قدامت پسند ہے، اور یہ کنزرویٹیو جو ہیں یہ قدامت پسند پالیسیوں کو پرسو کرتے ہیں۔ جی جی جی، اب آ جائیں آپ جو ہم ذرا گھر کی باتیں کر لیتے ہیں۔ آج وزیر اعظم صاحب نے ایک ظہرانہ اس کی میزبانی کی ہے جس میں انہوں نے اپنے اتحادیوں کو بلایا، جو پنجاب میں ان کے لیڈنگ اتحادی ہیں قاف لیگ، انہوں نے شرکت نہیں کی۔ ظہرانے میں کیا کچھ ہوا اس پہ آتے ہیں، لیکن مونس الہی صاحب نے کہا ہے کہ ہمارا اتحاد صرف ووٹوں تک ہے، ووٹ تک ہے۔ کیا مراد ہے اس؟ روٹی تک نہیں گا، روٹی تک نہیں ہے۔ وہ روٹی تو شہزاد صاحب کی مشہور نہ ہو جی، روٹی کھائیے، مطلب کہنے کا یہ ہے کہ وہ جو بھی ہے اتحاد، اگر آپ نے سیاسی اتحاد میں ہوتے ہوئے صرف جس طرح ہم کنزرویٹو کی بات کر رہے تھے جی جی، اسی پیرائے میں، اگر آپ نے ان کے ظہرانے میں شرکت نہیں کرنی، فجرانہ میں شرکت نہیں کرنی، عشائیے میں پہلے بھی عشائیے میں غیر حاضر تھے، یہ غیر حاضر ہے، اکثر ان کی شکایات جو ہیں وہ پہنچتی رہتی ہیں میڈیا کے تھرو، اور جو لوگ باخبر ہیں، مثلا مجھے یہ اچھی طرح علم ہے کہ چودھری برادران جو ہے، جو آج مونس نے بات کہی ہے، جی، وہ ناخوش ہیں ان کی پالیسی سے یا رویے سے بھی؟
دونوں چیزیں کہہ لیں آپ, جی رویے سے بھی اور پالیسی سے بھی. ان کو یہ شکایت ہے کہ عمران خان ان کو سیریسلی لیتے ہی نہیں. فار دیٹ میٹر وہ مجھے بھی انہوں نے کہا کہ میں علی رعایتی عرصے مجھے پوچھنے تک نہیں آیا. یہ سوشل نارمس تو عمران خان میں ہیں کوئی نہیں نا. مثلا ان کے بہترین دوست انتقال کر رہے, وہ گئے نہیں اس کے جنازے ونازے میں, تو وہ تو اپنی جگہ پہ ہے. لیکن سوال یہ نہیں ہے کہ اگر ان کا اتنی زیادہ ہیوملیشن ہو رہی ہے بقول ان کے, پھر وہ کابینہ میں کیا کر رہے ہیں؟ یہ چھوڑ کے آ جائیں. وہ کیا گراؤنڈ بنا رہے ہیں اگلے اپنی سیاست کیا گراؤنڈ سیدھا بنا کرنے رہے کے لیے؟ یہ جو باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں جی یہ کوئی 6 مہینے چل رہی ہیں ایسی, بلکہ زیادہ, بلکہ جب سے آیا یہی بات چل رہی ہے. اچھا, کچھ چیزوں پہ تو کاف لیگ کا جو سٹینڈ ہے نظامی صاحب, وہ تو حکمراں پی ٹی آئی کے خلاف تو اپوزیشن سے بھی زیادہ ہے. آٹے کی قیمت پہ وہ بولیں, کسانوں کے دھرنے پہ وہ بولیں, جو پبلک پالیٹکس کے میٹرز ہیں اس پہ تو کاف لیگ کھلے عام تنقید کر رہی ہے. لیکن اتنے شکوے اور اتنی رنجشیں پل گئی ہیں اور اس کے باوجود چودھری برادران خاموش ہیں. کوئی اور آپشن نہیں ہے اس لیے خاموش ہیں؟ کوئی آپشن نہیں ہے. صحیح. دیکھیں نا, وہ اگر چاہیں بھی تو شریفوں کے ساتھ جا نہیں سکتے, نمبر 1. جی جانا بھی چاہیں تو کون جانے دے گا ان کو؟ دیکھیں نا, چودھری برادران کی جو بورڈ ہے وہ عسکری ادارے, صحیح, وہ ان کے خلاف نہیں جا سکتے. وہ کہہ رہے ہیں جو آپ نے حکم کیا جی اس کی تعمیل ہو رہی. ٹھیک ہے. اچھا نظامی صاحب, جن لوگوں نے اب شرکت کی, وزیر اعلیٰ جام کمال صاحب بلوچستان کے وزیر اعلیٰ, انہوں نے شکوہ کیا. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو دیگر ہیں ہمارے فہمیدہ مرزا صاحبہ نے شکوے کیے, پیر پگارا صاحب نے شکوے کیے, کراچی ٹرانسفارمیشن پلان پہ ایم کیو ایم نے شکوے کیے, اور جو کامن شکوہ تھا کہ ہمیں فنڈز نہیں مل رہے, جو وعدے کیے تھے خان صاحب پورے نہیں کیے. اصل بات یہ ہے کہ چاہے وہ چودھری برادران ہو, یہ باقی لوگ, یہ لوگ جو دوسری پارٹیز کو چھوڑ کے ہیں, جی ان کے پاس چوائس ہی کوئی نہیں سوائے تو اسی تنخواہ میں کام کرتے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نظامی صاحب, ذرا امریکن الیکشنز کی پھر سے بات کر لیتے ہیں. سابق سفارتکار ہیں, ماہر ہیں بین الاقوامی امور کے, جہانگیر اشرف قاضی صاحب, انہوں نے ہمیں جوائن کر لیا ہے. بہت شکریہ قاضی صاحب آپ کے وقت. قاضی صاحب امریکہ میں سفیر بھی رہے ہیں. جی امریکہ میں سفیر بھی رہے ہیں. جی شکریہ بلانے کا. عارف صاحب آپ کیسے ہیں؟ ہیلو جی, کیسے مزاج ہیں جی قاضی صاحب؟ الحمدللہ آپ کیسے ہیں؟ بس دعا. اچھا قاضی صاحب یہ بتائیے کہ ہاؤ ڈو یو سی دس الیکشن جو ابھی ہوا ہے مارکا آرائی کو, آپ کس طرح ویو کرتے ہیں؟ ابھی لگ رہا ہے, میں دیکھ ہی رہا تھا ابھی, یہ جو ڈیموکریٹس ہیں وہ زیادہ پر امید ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ جیت ان کی ہوگی, بہت نیرو وکٹری ہوگی اگر ان کی ہوگی. اور تو یہ بذات خود ایک فیلئر ہے ڈیموکریٹک پارٹی کی, کیونکہ ٹرمپ تو اس قدر خراب ترین پریزیڈنٹ رہا ہے امریکن ہسٹری کے تقریباً ہر لحاظ سے. آپ دیکھیں اندرونی لحاظ سے, بیرونی لحاظ سے, کووڈ کی جو ہینڈلنگ ہے, انٹرنیشنل ایگریمنٹس کو توڑنا, اس سے وڈرا کرنا, ٹینشن بڑھانا, یہ دنیا میں جس انداز میں وہ بولتے ہیں وغیرہ وغیرہ, اور اس کا ریکارڈ ہے کہ یہ دن میں کم از کم 10 جھوٹ بولتے ہیں. تو اس کے باوجود, اور 2.5 لاکھ امریکنز تو فوت ہو چکے ہیں کرونا کی وجہ سے, کلائمیٹ کے یہ خلاف ہے, تو اس کے باوجود اگر یہ جیت جاتے ہیں بائیڈن تو یہ بالکل معمولی, یعنی 1% سے بھی کم, یعنی کہ 3 ملین ووٹس تو ان کا پاپولر ووٹ ہے, لیکن الیکٹرل سسٹم ایسا ہے کہ بہت ہی نیرو وکٹری ہوگی. تو یہ وکٹری ہی بذات خود ایک شکست ہے, کیونکہ ان کو تو بہت بڑے مارجن سے وہ جیتنا تھا. سیکنڈلی ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیوز میں ان کی میجورٹی نہیں آئی ہے ڈیموکریٹس کی جو وہ چاہتے تھے. انہوں نے ریٹین کیا ہے اپنے, مطلب سینٹ میں جو ہاؤس سینٹ میں انہوں نے وہ میجورٹی کلیم نہیں کیا, ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیوز میں تو ہے. تو وہ دونوں ہاؤسز کو کنٹرول نہیں کر سکیں گے, تو ایک ہاؤس تو پھر وہ ریپبلکنز کے پاس ہوگا. اب ریپبلکنز اسی طرح اگر وہ نان کوآپریٹو ہوئے
تو پھر وہ بائیڈن صاحب کر کیا پائیں گے. اور ویسے بھی یہ بہت ہی ویک کینڈیڈیٹ سمجھے جاتے تھے. ان کی جگہ اگر وہ برنی سینڈرز آتے تو پھر بہت کنٹراسٹ ہوتا ٹرمپ میں اور ان میں. لیکن برنی سینڈرز جو ہے وہ اس نے اپنے آپ کو سوشلسٹ کہا اور وہ تقریباً ڈیتھ سینٹنس ہے امریکن پالیٹکس میں. نہیں تو بندہ تو وہ اچھا ہے, اس کا اگر کوئی انکلوڈ کرتے ہیں ایڈمنسٹریشن میں ان سے اگر وہ مشورہ کرتے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں وہ کم ہی ہوگا کیونکہ ڈیموکریٹک پارٹی بھی تو وال اسٹریٹ کا پارٹی ہے جس طرح ریپبلکن پارٹی ہے. ان میں پرسنالٹی کلیش ہے اور ایک زیادہ ایکسٹریم ہے دوسرے سے, نہیں تو یہ دونوں پارٹیز بزنس پارٹیز ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ انٹرسٹنگ الیکشن ہے, بہت ہی انٹرسٹنگ الیکشن ہے, پر اتنا فرق نہیں پڑے گا. یہ زیادہ انسان ہے یہ بائیڈن, ان کو ایکسپیرینس بھی ہے, وائس پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں, بات کر سکتے ہیں ٹھیک طریقے سے. لیکن اس کے اپنے یہ لائٹ ویٹ ہے ایز این انٹلیکچوئل, اور اس کے بارے میں بھی کرپشن کے کچھ سوالات ہیں آپ جانتے ہیں. اور یہ he may turn out to be a very weak president. قاضی صاحب یہ بتائیے کہ یہ تو آپ نے صحیح تجزیہ کیا ہے, بڑا پر مغز, لیکن یہ ایک بات تو امریکی سسٹم کے بارے میں یہ پتہ لگی ہے, بلکہ وہ ریہیبلیٹیٹ ہوئی ہے کہ اگر وہاں پہ کنزرویٹیوز بہت اسٹرانگ ہو گئے ہیں ٹرمپ کے بعد میں بالکل, اور جیسے آپ نے فرمایا کہ بائی دا اسکن آف دیئر ٹیتھ یہ ہارے ہیں, تقریباً جیتے ہار گئے. اور یہ ایک بہت بڑی آئندہ آنے والے دنوں میں آپ کنزرویٹو موومنٹ کو امریکہ میں جو ہے نظر انداز نہیں کر سکتے, اور اس کی وجہ سے کنزرویٹیوزم جو ہے یہ امریکہ میں مزید اپنے آپ کو مینیفیسٹ کرے گا. جی ضرور, ان کو گلا ہے, ابھی سے کمپلین کر رہے ہیں, اور ٹرمپ نے خود کیا, حالانکہ انہوں نے کہا تھا میں دوران انتخابات جو ہے کچھ نہیں کہوں گا. پہلے کہا تھا کہ یہ فراڈی سے جیت سکتے ہیں, پھر انہوں نے کہا میں چپ رہوں گا, کہوں گا کچھ نہیں. لیکن جب ان کی لیڈ ختم ہو گئی ہے, کیونکہ ارلی کاؤنٹنگ جو تھی وہ ڈائریکٹ ووٹس کی تھی, جو آن دا ڈے ووٹس تھی, اس کے بعد اس میں تو ان کو بہت بڑی لیڈ مل گئی تھی ٹرمپ کو, ریپبلکنس کو. اس کے بعد یہ میل ان ووٹ جو ہے وہ لیکن میل ان ووٹس کے ساتھ وہ بلو ووٹ یعنی کہ ڈیموکریٹس بائیڈن کے ووٹ جو ہیں وہ زیادہ ہونے لگے ہیں. اور اب اس قدر 3 یا ایک پینسلوینیا اگر وہ جیت جاتے ہیں تو یہ جیت گیا بائیڈن, کیونکہ اسے ابھی انہیں صرف 17 ووٹس چاہیے الیکٹرل ووٹس, اور پینسلوینیا کے 20 ہیں. تو وہ اگر وہ جیت جاتے ہیں پینسلوینیا تو وہ جیت جائیں گے, نہیں تو ایریزونا اینڈ نیواڈا ملا کے وہ پھر بھی جیت جاتے ہیں, لیکن وہ بہت کم مارجن سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جس طرح آپ نے صحیح فرمایا کہ امریکہ بہت ڈیوائیڈڈ ہے. لیکن اگر وائٹ ہاؤس میں ان کا بندہ نہ ہو تو جس طرح ان کا کنٹرول تھا ریپبلکنس پہ ان کانگریس, تو وہ کنٹرول نہیں رہے گا کیونکہ ڈیموکریٹک ہوگا وہاں وائٹ ہاؤس میں. تو ہو سکتا ہے کہ ریپبلکنس جو ہے کانگریس میں وہ کچھ کیا اسے کہیں کچھ نسبتاً تھوڑے بہت زیادہ شاید کوآپریٹو ہو جائیں, کیونکہ کافی بدنام ہو چکے ہیں ٹرمپ کی وجہ سے سارے ریپبلکنز, اور لیڈر ہی اگر ہار جائے تو پھر یہ دوسرے لیڈر کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے. جی ٹھیک. اچھا قاضی صاحب, آپ نے کہا کہ امریکہ بہت ڈیوائیڈڈ ہے, نظامی صاحب نے بات کی کہ ٹرمپ کے ان سب کارناموں کے باوجود جو آپ نے بھی گنوائے بہت نیرو مارجن ہے, لیکن لوگ انڈوز کر رہے ہیں, اس کا مطلب ہے ٹرمپ کی انعداد کو بھی. تو یہ ڈیوائیڈڈ امریکہ جو امریکیوں کی بنیادی آئیڈیالوجی ہے اس کے حق میں ہے یا اس کے خلاف ہے؟ نہیں, ان کے حق میں. ایک تو وہ جو ان کے جو بیس ہیں
وہ بہت لائل ہے, بہت زیادہ لائل ہے. اب اگر وہ کہتے ہیں کہ یہ اب تک میتھمیٹکس میں یہ غلط تصور پچھلے لاکھ سال سے آ رہا ہے کہ 2+2=4, میں نے کل رات سوچا اور ڈسکور کیا کہ 2+2=5, تو وہ مان جائیں گے کہ بالکل ہمارے ٹرمپ نے یہ کہا تو صحیح ہوگا. اس قسم کی ان کی فالوئنگ ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایڈوانسڈ انڈسٹریل کنٹری میں تو یہ ہو ہی نہیں سکتے اس قسم کے لوگ کہ اتنے بڑے مقدار میں پر ہیں امریکہ میں, اسپیشلی رورل امریکہ, رورل وائٹ امریکہ اینڈ رورل انمپلائڈ امریکہ جو ہیں, بلو کالر ورکرز جو ہیں, جو کووڈ کی وجہ سے اور انڈسٹریل سلو ڈاؤن کی وجہ سے آؤٹ آف ورک ہیں, وہ بلیم کرتے ہیں ایسٹ کوسٹ ویسٹ کوسٹ کو اور لبرلز کو, جن کو وہ سوشلسٹ سمجھتے ہیں اور شیطان سمجھتے ہیں. تو وہ اب بھی وہ ٹرمپ کے ساتھ ہے, لیکن ٹرمپ جو ہے اگر وہ ہار جاتے ہیں ہو سکتا ہے ان کے خلاف بہت سارے کیسز آ جائیں, کیونکہ انہوں نے ٹیکس بتایا نہیں ہے, جھوٹ بولا ہے, ان کے کووڈ پالیسی میں کچھ ایسے انہوں نے فیصلے کیے ہیں جو کرمنل ہو سکتے ہیں, اس کے اوپر چارجز بن سکتے ہیں, یہ could be facing jail time, it's possible. تو دین اس کی جو لیڈرشپ ہے, یہ سیاسی کریئر ہو سکتا ہے کہ وہ ختم بھی ہو جائے, یہ بھی ہو سکتا ہے. اٹس امپاسبل ٹو پریڈکٹ. امریکہ میں انسٹیبلٹی بڑھے گی اب. جی, تو انہوں نے تو آج تک دیکھیں اپنا ٹیکس ہی ڈکلیئر کیا ٹرمپ نے, تو ٹیکس ہی نہیں ڈکلیئر کیا ہے. اس کے وہ اتنے کیسز ہیں, سیکشول کیسز, ہراسمنٹ کیسز ہیں, امیگریشن کے بارے میں جو بچے جو ہیں سپریٹ ہوئے ہیں اور کچھ سوسائڈز ہوئی ہیں اسی ان کی پالیسیز کی وجہ سے, اور بہت سارے ان کی کووڈ کی وجہ سے جو 2.5 لاکھ مر چکے ہیں, ان میں سے بہت سارے کہیں گے یہ اس کے انفلوئنس کے تحت یہ ہوا. ڈاکٹر کی بات یہ مانتے نہیں تھے. وہ ڈاکٹر فاؤچی ہے اور وہ ایک لیڈی ڈاکٹر ہیں جو بہت مشہور ہیں, ویری ریسپیکٹڈ ہیں, وہ تو بالکل ان کی ایک بھی بات نہیں مان رہا تھا. ماسک کے خلاف تھا, سوشل ڈسٹینسنگ کے خلاف تھا, تو ڈیٹول پیو یہ وغیرہ وغیرہ یہ چیزیں حل ہو جائیں گی. تو یہ بالکل سائنس کے خلاف, almost criminal and some people will make criminal cases against him. جی قاضی صاحب یہ بتائیں کہ آپ ماشاءاللہ امریکہ میں پاکستان کے سفیر بھی رہیں اور آپ کی گہری نظر ہے پاک امریکہ تعلقات پہ, ویسے بھی آپ کا انٹرنیشنل ایکسپوجر بھی بڑا ہے ڈپلومیسی میں. اگر آپ اپنے تجربے کی نچوڑ میں یہ بتائیں کہ یہ جو بائیڈن آیا ہے یہ وہ کوئی تبدیلی لا سکیں گے پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات میں, یا جو دنیا, ایک تو پاکستان امریکہ, ایک ٹرمپ نے دنیا کا بیڑا غرق کر دیا ہے ورلڈ آرڈر کا, یعنی جہاں پہ انہوں نے ایران کو موسٹ سینکشنل کنٹری بنا دیا ہے, اور اسی طریقے سے جو ایک انتہائی وہ میں سمجھتا ہوں بنیادی فرق تو نہیں آئے گا, کیونکہ پاکستان اور امریکن ریلیشنز کو کہتے ہیں کنٹنجنٹ, یعنی در وقت ضرورت وہ ہمارے دوست بن جاتے ہیں اور ہمیں رعایت بھی دیتے ہیں, اور اگر سینکشنز کو لگے ہوئے ہیں تو اس کو وہی دور کرتے ہیں یا کم کرتے ہیں بوقت ضرورت. ابھی ان کو اب ہماری ضرورت ہے افغانستان کی وجہ سے, پہلے کسی اور چیزیں انہیں افغانستانی سے تعلق رکھتا تھا, لیکن ہندوستان کے ساتھ ان کے جو ہیں بوقت ضرورت تعلقات نہیں ہیں. ان کے ابھی وہ اسٹریٹجک ریلیشنز ہے انڈیا کے ساتھ, اور کس کے خلاف؟ چین کے خلاف, جو پاکستان کا سب سے بڑا دوست ہے اور مخلص دوست ہے پاکستان کا. تو وہ تو پاکستان سے تقاضا کریں گے کہ آپ اتنے نزدیک نہ ہو چین کے, کیونکہ چین کے ساتھ تو ہماری کولڈ وار ہے. تو چین وہ واحد کنٹری ہے جس کے ساتھ پاکستان کے اسٹریٹجک ریلیشن شپس ہیں. باقی ہمارے دوست ہیں خاص طور مسلمان ممالک میں, لیکن ان کے ساتھ اسٹریٹجک ریلیشن شپ اس لیے نہیں ہے کیونکہ وہ نسبتاً چھوٹے ہیں. اسٹریٹجک ریلیشن شپ تو ایک ورلڈ پاور کے ساتھ رکھنا پڑتا ہے, چاہے امریکہ ہو یا رشیا ہو یا چائنا ہو, یہ تین ہیں جو ورلڈ پاورز کہلائے جاتے ہیں. اور امریکہ اور انڈیا کا چین کے خلاف ریلیشن شپ ہے, اور پاکستان جو ہے ہمارے تو وہ دوست ہیں ہمالیہ سے اوپر اور سمندروں سے نیچے اور شاید سے بھی میٹھے ہمارے ریلیشن شپ, اور صحیح ریلیشن شپ, اور اس ریلیشن شپ یہ پاکستان کے لیے ضروری ہے. ہمیں اس کو برقرار رکھنا ہوگا, سی پیک کو اور بھی طاقتور بنانا ہے.
ان سب وجوہات ان سب چیزوں کی وجہ سے امریکہ کے ساتھ ہمارے جو ریلیشن شپ اگر اچھے بھی ہو جاتے ہیں اور ہونے چاہیے, ہماری کوشش بالکل ہونی چاہیے, لیکن ایک حد تک ہو سکتے ہیں. اور وہ جب بھی چوائس ہوگا, چاہے کشمیر ہوگا یا کوئی اور بات, وہ انڈیا کو فیور کریں گے ہم پہ, جس طرح وہ کرتے آئے ہیں اب اور بھی زیادہ کریں گے. تو امریکہ سے یہ امید رکھنا کہ وہ کشمیر کے بارے میں وہ کچھ یعنی کہ پاکستان کی پوائنٹ آف ویو کو سمپتھی کے نظر سے مطلب وہ دیکھنے لگیں گے, وہ میں سمجھتا ہوں کسی حد تک تو وہ ممکن ہے, کیونکہ انڈیا پہ تو وہ نکتہ چینی ہو رہی ہے ہیومن رائٹس کے حوالے سے, لیکن انڈیا کو بالکل کوئی مجبور کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ وہ اپنے اگست 5 2019 پالیسی پہ نظر ثانی کریں اور اس کو بدل دیں. بالکل وہ تو صرف آ سکتا ہے اندرون ہند میں, اور ہندو میجورٹی جو ہے انڈیا میں وہ تو بالکل مودی کے ساتھ ہے اس موضوع پہ. اکنامکس پہ شاید وہ ان کے خلاف ہوں اور چیزوں پہ ان کے خلاف ہوں, لیکن جہاں تک مسلمان اور جہاں تک کشمیر کا سوال ہے, ہندو تو ایک ہیں اور مودی کی پالیسی کو سپورٹ کرتے ہیں, اور امریکہ بالکل کسی صورت میں اس پہ اتنا دباؤ نہیں لائے گا. قائد صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا, آپ ہمارے ساتھ تھے اور بتا رہے تھے. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد کچھ ذرا پاکستان کی جو اندرونی معاملات ہیں اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. نظامی صاحب, قاضی صاحب کے جوائن کرنے سے پہلے ہم جو وزیر اعظم نے آج دہرانا دیا اتحادیوں کو, اس کی بات کر رہے تھے, اور اتحادیوں میں سے جتنے ہیں سبھی نے شکوے کیے, اور شکووں میں کامن شکوہ فنڈز نہ ملنا ہے. وزیر اعظم نے کہا کہ اپوزیشن انہیں بلیک میل کرنا چاہتی ہے. سوال یہ ہے نظامی صاحب, جس طرح آج قاف لیگ نہیں گئی, جب بھی کوئی موقع آتا ہے تو یہ اتحادی بھی دوسری طرح مطلب کیا کوئی بلیک میلنگ کی ٹیکٹکس نہیں استعمال کرتی ہے ایک طرح سے کہ ہم نہیں ہیں آپ کے ساتھ؟ یار بات یہ ہے کہ اتحادیوں کا کام ہی ہے کہ جب ان کو موقع رہے تو وہ اپنے اپنے گلے شکوے جو کریں, مطالبات کریں. اول تو بات یہ ہے کہ اتحادیوں کو وقت نہیں ملتا, عمران خان صاحب کو ٹائم نہیں دیتے. اور ایک اور بات بتاؤں آپ کو, یہ اتنا زیادہ ہم کرتے رہتے ہیں نا اتحادی, کون کس کا اتحادی ہے؟ وہ عمران خان کا اتحادی نہیں ہے, وہ جن کو لے کے آئے ان کے اتحادی ہے. جی ٹھیک ہے. نظامی صاحب, پاکستان کی سیاست کی اہم شخصیت ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان صاحبہ, معاون خصوصی برائے اطلاعات وزیر اعلیٰ پنجاب, ہمیں جوائن کر چکی ہیں. ڈاکٹر صاحبہ ویلکم بیک ٹو لائم لائٹ. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. نظامی صاحب تھینک یو سو مچ. جی السلام علیکم. جی کیسے مزاج ہے؟ وعلیکم السلام. میں کیا ٹارزن دی واپسی ہو گئی استاد محترم, ٹارزن کی واپسی آپ نے کرانی ہے, آپ کی رہنمائی اور سرپرستی میں انشاءاللہ ڈیوٹی کریں گے. اللہ آپ کو مبارک کرے یہ وزارت. لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ بعض لوگوں کو, آپ نے خود آج یہ کہا, کو ضرورت سے زیادہ مرچیں لگی ہیں اس پہ آپ کے واپس آنے پر. دیکھیں نظامی صاحب, میرے جانے پہ جتنی اپوزیشن نے بغلیں بجائیں, خوشیاں منائیں, اور سب سے زیادہ ہر اپوزیشن رہنما نے میری رخصتی کو ویلکم کیا, تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی نہ کوئی ان کو میری وجہ سے تکلیف تو تھی, کوئی نہ کوئی مسئلہ تو تھا, کوئی نہ کوئی پریشانی تو تھی, تو اس لیے وہ خوش تھے. اور اب جب دوبارہ میری تعیناتی ہوئی ہے تو ان کے جذبوں پہ اوس پڑ گئی ہے. ان کی آپ نے دیکھا ہے کہ اترے ہوئے چہرے اور زبانیں لڑکھڑاتی اس بات کی نشاندہی کر رہی ہیں کہ شاید وہ سکرین پہ جو ان کا مسلسل قبضہ تھا اور غیر ضروری ایک تنقید برائے تنقید کا جو بیانیہ تھا وہ انہوں نے قبضہ کیا ہوا تھا. تو میڈیا کی سکرین پہ میری واپسی جو ہے وہ حکومتی موقف کو تقویت دے گی, اور الٹیمیٹلی پنجاب جو سب سے بڑا صوبہ ہے, اور یہاں اب ہم نہیں بولیں گے, ہماری پرفارمنس بولے گی. یعنی پنجاب کی حکومت نہیں بولے گی, پنجاب کی حکومت کی پرفارمنس بولے گی. اور وہ آپ دیکھیں گے کہ جو 2-2.5 سال میں ہوا ہے
وہ سینوں میں دفن ہوا ہے، وہ بیوروکریسی ہو یا ہمارے منسٹرز ہوں. تو اب وقت آ گیا کہ عوام سے وہ شیئر کیا جائے، بتایا جائے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے پنجاب کے اندر ان کے لیے کیا ریفارمز متعارف کرائی ہیں، کہاں پہ بہتری لے کے آئی ہے اور کہاں انہوں نے سٹیٹس کو توڑا ہے اور تبدیلی کی حقیقی جو معنی ہے وہ کس انداز سے پالیسی میکنگ میں انہوں نے ایک پاکستان بننے سے لے کے اب تک جو نہیں ہو رہا تھا وہ کیا ہے. لیکن انفارچونیٹلی وہ پروجیکٹ نہیں ہوا اور اس طرح سے عوام تک نہیں پہنچا. تو اب کوشش کریں گے آپ کی مدد سے کہ بیٹر پرفارمنس اور گڈ گورننس کے جو انڈیکیٹرز عمران خان صاحب نے طے کیے ہیں اور وزیر اعلیٰ پنجاب نے اس پہ عمل کیا ہے، تو انشاءاللہ وہ آپ خود اس کے ایویلویٹ کر کے، اسیس کر کے، انالائز کر کے بتائیے گا. کیونکہ میرے لیے خود یہ حیران کن ہے کہ جس ڈیڈیکیشن، ڈیووشن اور کمٹمنٹ سے وزیر اعلیٰ پنجاب نے کام کیا، چونکہ ہمارا ایک سٹائل ہے نا پنجاب کا، نظامی صاحب کے یہاں نوری نعت اور مولا جٹ کی فلمیں ہٹ ہوتی رہی ہیں، تو یہاں جو سیاستدان بڑھ کے مارتے رہے ان کو ہم لیڈر مانتے ہیں. جو خاموش طبع درویش صفت انسان جو نرم گو ہے، ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ پرفارم نہیں کر سکتا. تو یہ ڈائنامکس ہمیں چینج کرنے ہیں اور وہ بحثیت قوم ہمارا مزاج ہے کہ وہ فلمیں جتنی مرضی آپ اچھی اپنے سبسٹینس اچھا ہو، اس کا نیریٹو اچھا ہو، وہ سینمے کی سکرین سے اترتی دیکھی ہیں آپ نے، اور وہ نوری نعت اور مولا جٹ کئی سال ہٹ ہوتی دیکھی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ قوم جو ہے نا لالا لالا کی خواہش مند ہے. تو لالا لالا کے ساتھ ساتھ اب پرفارمنس اس قوم کو دینی ہے، اور جو اب تک اچیومنٹ ہے پنجاب گورنمنٹ کی اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی، وہ قوم کے سامنے لانی ہے، پنجاب کے لوگوں کے سامنے لانی ہے، اور انہیں بتانا ہے کہ اداکار اور کردار میں کیا فرق ہے. جو ان کے ساتھ اداکاری کرتے رہے اور پھر جو آپ کام کر رہے ہیں دونوں میں کیا فرق ہے. معمولی سوال ہے. ایک تو آپ کی جو دوبارہ اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے، یہ بہت بڑا آپ کو کریڈٹ جاتا ہے کہ باقی تو لوگ آتے ہیں جو کابینہ میں، جس طرح چوہان صاحب اور یہ لوگ، یہ تو لیے جاتے ہیں کسی پولیٹیکل وجہ سے، پرفارمنس ان کو بعد میں دکھانی ہوتی ہے. آپ نے ماشاءاللہ وفاقی سطح پہ اتنی دیر کام کیا اور کوئی پرفارمنس دکھائی ہے جس کی وجہ سے آپ کو دوبارہ واپس لانے کی تعیناتی دوبارہ ان کی گئی ہے. آیا اس کا تعلق جو ہے اس چیز سے ہے کہ صرف پرفارمنس سے ہے، کوئی اور بھی وجہ ہے؟ دیکھیے نظامی صاحب، آپ میرے اسٹوڈنٹ لائف کے ایک استاد بھی ہیں اور بڑی باریک بینی سے میری شخصیت کو جانتے بھی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ میں ایک سوشل ورکر ہوں، اور جب میں سیاست میں نہیں تھی تب بھی میں مستحق اور نادار لوگوں کے لیے کام کر رہی تھی. دکھی انسانیت کے لیے دن رات جو ہے میں نے اپنی زندگی وقف کی ہوئی تھی، اور آپ اس کے عینی شاہد بھی ہیں. لیکن سیاست کے اندر آپ نے دیکھا کہ ایک عورت ہوتے ہوئے 20 سال سے اتار چڑھاؤ کا سامنا ہے مجھے. کبھی میں اکھاڑے میں ہوتی ہوں، کبھی میں باہر ہوتی ہوں، لیکن میں اکھاڑے میں ہوں یا باہر ہوں، میں نے الیکشن ہارے ہیں، حوصلے نہیں ہارے، اور حوصلوں کو زندہ رکھا ہے کیونکہ میرا عزم اور کاز جو ہے وہ زندہ ہے. تو عمران خان کو بھی میں نے اس کی کاز کے ساتھ جوائن کیا تھا، کیونکہ وہ پاکستان کے ساتھ محبت، عوام کا درد اور اس کی جو کاز ہے، میں اس کو، میری راہیں بدلتی رہیں. آپ نے وہ مختلف جماعتوں میں میرا رول دیکھا ہے، لیکن میری منزل نہیں بدلی. میری منزل نیشنل انٹرسٹ اور پبلک انٹرسٹ ہے، اور عمران خان کے جو آئیڈیالوجی ہے وہ میری آئیڈیالوجی کے ساتھ میچ کرتی ہے. ابھی جو الزامات لگا کے جو کہ وہ اون نہیں کرتے، کیونکہ جب سرکاری سطح پہ اگر کوئی کسی کو الزام لگاتا ہے تو وہ جب ڈی نوٹیفائی کرتے ہیں تو اس میں وہ لکھتے ہیں کہ ان ریزن کی وجہ سے ہم نے یہ فلاں بندے کو ہٹایا. تو ریزن کہیں پہ بھی کوئی
ان رائٹنگ نہ تھی، نہ ہے، نہ کوئی ایگزسٹ کرتی تھی، لیکن کچھ نادان دوستوں نے ایک ایسا پروپیگنڈا کیا، اور تبدیلی میری لیڈرشپ کا حق ہے، وہ جس کو مرضی لے کے آئیں، اور میں نے اس کو آمین کہا۔ ان کی ہدایت پہ میں نے اپنے حلقے میں اپنے آپ کو کنفائنڈ کیا، میں میڈیا کی سکرین پہ نہیں آئی کیونکہ ان کی ہدایات تھیں کہ میں حلقے میں کام کروں۔ اب وہ مناسب وقت پہ انہوں نے میری ذمہ داری نہیں لگائی ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بیٹل گراؤنڈ جو ہے اس وقت پنجاب کی، اس میں میرا آنا ضروری ہے، اور میں خوش ہوں کہ میری حلقے کی پالیٹکس 80% پنجاب سے جڑی ہوئی ہے، اور مجھے کانسٹیچوئنسی پالیٹکس کرنی ہے۔ نظامی صاحب، میں نے کوئی ریزرو سیٹ یا نامینیشن سے نہیں آنا ہے، تو جس نے ووٹ سے آنا ہے اس نے عوام کو ریلیف دینا ہے، اور بہترین پلیٹ فارم پنجاب میں بیٹھ کے آپ اپنے لوگوں کو ریلیف دے سکتے ہیں، اور آپ کے لوگوں کو اور اس صوبے کے عوام کو عمران خان اور عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں جو ریلیف مل رہا ہے اس کو پروجیکٹ کر سکتے ہیں۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ میری پاکستان کی جتنی خواتین، ڈاکٹر صاحبہ ایک ذرا دیتے ہیں بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو آپ سے یہ بھی جانیں گے، آپ کو لایا گیا ہے کہ آپ ترجمانی کریں، جو بزدار صاحب کے اب تک کام ہیں وہ عوام تک پہنچائیں، چوہان صاحب بھی یہ کام کر رہے تھے، کون سی کمی رہ گئی ان کی جانب سے جب آپ پوری کریں گے؟ بریک کے بعد کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ، آپ نے کہا کہ بزدار صاحب نے جو اب تک کام کیا ہے اور اپنے کردار سے کارکردگی جو انہوں نے دکھائی ہے وہ آپ نے لوگوں تک پہنچانی ہے۔ چوہان صاحب جو اس سے پہلے ترجمانی کر رہے تھے، آپ سمجھتی ہیں کہ کیا اس میں کوئی کمی تھی؟ ایک یہ بات، اور دوسرا یہ کہ آپ کی تعیناتی کے بعد آپ کو کوئی رابطہ ہوا فیاض الحسن چوہان صاحب سے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ چوہان میرا بھائی ہے اور اس نے بیسٹ آف ہز کیپیسٹی کام کیا ہے، اور میں اس کی سروسز کو اپریشیٹ کرتی ہوں۔ مشکل پیچ ہے پنجاب کی، اور مشکل صورتحال میں اس نے پرفارم کیا ہے، لیکن کچھ چیزیں ہیں جس میں وہ گیپس بھی ہیں، اور وہ گیپس ہیں کہ آپ نے صرف سیاست کی پچ کے اوپر مخالفین پہ بمبارمنٹ ہی نہیں کرنی ہے، جو پنجاب گورنمنٹ کی پرفارمنس ہے وہ بھی آپ تک پہنچانی ہے۔ اور ہماری جو انفارمیشن منسٹری پنجاب کی ہے، یہ کسی ایک اسپیسیفک پولیٹیکل بیسڈ ٹارگٹ پہ نہیں بنائی گئی، یہ جو اس کے 40+ ادر ڈویژنز ہیں ان کو بھی ساتھ آپ نے پروجیکٹ کرنا ہے۔ تو جو پرفارمنس عوام تک نہیں پہنچ سکی، جو گڈ گورننس اور بیٹر انیشیٹیوز تھے، اور جو ریفارمز تھیں، اور جو پالیسی میکنگ تھیں، اور جو اوورآل ایک پنجاب کے اندر اسٹیٹس کو چیلنج کر کے ایک بزنس ایز یوزول نہیں ہوا، وہ تبدیلی سرکار کے تمام مثبت جو انڈیکیٹرز ہیں جو عوام کے مفاد کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، وہ انفارچونیٹلی اس طرح سے ہم کمیونیکیٹ نہیں کر پائے۔ تو میں فیاض کے ساتھ رابطے میں ہوں، اور انشاءاللہ ہم دونوں مل کے جہاں جہاں کوئی گیپ آئیڈینٹیفائی ہو رہا ہے اس کو فل کریں گے۔ لیکن محترمہ، میرا ذرا تھوڑا سا، ابھی میں نے پہلے بھی اشارہ کیا تھا کہ آپ کے خلاف سازشیں ہوئی ہیں اور آپ خبردار نہیں رہی ان سے۔ بات یہ ہے کہ بزدار صاحب آئے یا چیف منسٹر ہیں پنجاب کے، سب سے پہلے وہ ان کے مشیروں نے ان کو کہا کہ جناب آپ میڈیا پہ نہیں آنا، آپ نے، یہ میڈیا والے بڑے جو غادری ہوتے ہیں ہمیں کرنے دیں انٹر۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ سوائے عثمان بزدار صاحب ایک دفعہ کے گنے چنے 3-4 انٹرویوز ہیں ان کے، میں بھی اس قریب لوگوں میں شامل ہوں جن کو 2 دفعہ انٹرویو کے لیے بلایا گیا اور پھر ڈی انوائٹ کر دیا گیا۔ وہ ایک خاص گروپ نے ان کو حصار لگایا ہوا ہے، اور وہ اس کو اس سے نکل نہیں دیتے، اور اسی نتیجے میں ان کو خطرہ یہ ہے کہ بزدار صاحب کا اگر امیج بن گیا تو پھر ہماری کیا ضرورت رہے گی۔ بزدار صاحب کو میڈیا سے
انٹریکٹ کرنا چاہیے ڈائریکٹلی، زیادہ انٹرویو دینا چاہیے، زیادہ پریس کانفرنسیں کرنی چاہیے. حالانکہ یہ نہیں کہہ رہا کہ مجھے بلایا، ہمیں تو کوئی بھی نہیں بلاتا، نواز شریف بھی بلاتا تھا، یہ نہیں بلاتے، ہم اپنا کام کرتے رہتے ہیں. لیکن آپ بطور ان کی ایڈوائزر کے اور میڈیا پریکٹیشنر کے، ان کو عوام کے علاوہ جو میڈیا ہے اس کے قریب رہیں. کوئی بزدار صاحب کا امیج بنے گا بہتر تو پرائم منسٹر صاحب کا بھی امیج بنے گا. دیکھیے، میں نے جو ان سے انیشل ملاقات کی اپنی تعیناتی کے بعد، میرا فوکس ہی یہی تھا کہ ہمیں اس گیپ کو فل کرنا ہے، کیونکہ چیف منسٹر ہاؤس کے دروازے جو ہیں وہ صحافیوں کے لیے کھولنے ہیں، اور اس میں پسند ناپسند یا کسی اسپیسیفک شخصیت کے لیے نہیں، فار آل دی میڈیا. جو ان کی مشکلات ہیں ان سے وہ آگاہ ہیں، اس میڈیا کے جو ایشوز ہیں ان سے ان کو اچھی طرح آگاہی ہے، اور اس کے سلوشن کے لیے وہ پرعزم بھی ہیں. لیکن بالکل آپ نے ٹھیک کہا ہے کہ ان کی جو ایک طبیعت کے اندر نرم گوئی اور ہچکچاہٹ ہے، وہ چیف ایگزیکٹو ہوتے ہوئے انہیں اس کو سب سے پہلے اوورکم کرنا ہے. اور اس میں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ جو ان کا نقطہ نظر ہے، جو ان کا لائے عمل ہے، جو ان کی سوچ ہے، جو ان کا ایک تھاٹ پروسیس ہے، وہ کمیونیکیٹ ہو، اور ڈائریکٹلی بھی اور انڈائریکٹلی بھی. اور اس کے لیے میں خود بھی ان کے ہی آفس میں ایک اپنا آفس جو ہے سیٹ کر رہی ہوں، اور گاہے بگاہے میڈیا کے ساتھ ان کی انٹریکشن جو ہے اس کو انشور کرنے جا رہے ہیں. اور میں بھی وہاں جب بیٹھ کے آپ سب سے میٹنگز کیا کروں گی، آپ کی رائے لیا کروں گی، آپ وزیر اعلیٰ سے ان کا موقف لیا کریں گے، تو الٹیمیٹلی وہ جو دوریاں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی. ٹھیک. نظامی صاحب، کاف لیگ سے متعلق بات کر لیتے ہیں. ظہرانے میں آج وہ شریک نہیں ہوئے، لیڈنگ اتحادی ہیں آپ کے پنجاب میں ڈاکٹر صاحبہ. یہ کیا تحفظات ہیں، شکوے کیا ہیں کاف لیگ کے؟ دیکھیں، بہت اہم اتحادی جماعت ہے ہماری پنجاب میں اور وفاق میں بھی، اور خصوصی طور پہ پی ایم ایل این کا جو ایک توڑ ہے اس وقت، ہمیں مسلم لیگ کے اندر جو انٹرنل توڑ پھوڑ ہو رہی ہے، اور جو لوگ کاف لیگ کے ساتھ الائنمنٹ میں ہیں، پی ٹی آئی کے ساتھ الائنمنٹ میں آنا چاہتے ہیں، تو اس اتحاد کو آگے اور زیادہ اسٹرینتھن ہونا ہے. اور اس اتحاد کی اہمیت اس حوالے سے بھی زیادہ اہم ہے کہ نون لیگ کے اندر جو بیانیہ جاتی عمرہ کا جو لوگوں نے جس سے لا تعلقی کی ہے، اس سے اپنے آپ کو ڈسوسیٹ کیا ہے، اور نواز شریف اور ان کی بیٹی کا جو ایک پاکستان مخالف ایک سوچ جو انہوں نے ریفلیکٹ کی ہے، اس سے لوگوں نے ناپسندیدگی کا ان کی اپنی جماعت میں اظہار کیا ہے. تو وہ لوگ جو ان سے متنفر ہیں، ان کو الٹرنیٹیو سٹرکچر کی ضرورت ہے جنہوں نے پالیٹکس کرنی ہے. تو اس کے لیے کاف لیگ اور پی ٹی آئی کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے، اور انشاءاللہ رہے گا. اور یہ چھوٹے موٹے گلے شکوے ہیں، گھر کے افراد ہیں ہم، اور ان کے تحفظات جو ہیں ان کو دور کیا جائے گا. اور وزیر اعلیٰ پنجاب اس بات پہ ایڈمنٹ ہے کہ ان کو جو ان کا جائز حق ہے صوبے کے اندر بھی وہ ملنا چاہیے. اور جہاں کہیں کوئی ہمارے حوالے سے تو انہوں نے کوئی ایسی نشاندہی نہیں کی ہے پنجاب کے حوالے سے، اور اگر وفاق میں بھی کہیں کو دوری ہے تو اس کو بھی فی الفور ختم ہونا چاہیے، تاکہ یہ فاصلے سمیٹے جائیں، اور ہم جس مقصد کے لیے اتحادی بنے ہیں کہ عوام کو ریلیف دیں، ملک کا فائدہ ہو، اور ملک کے جو ادارے ہیں وہ مضبوط ہوں، اور عوام جو ہیں ان کو ترقی اور خوشحالی نصیب ہو. تو یہ ساری چیزیں اسی وقت ممکن ہے جب اسٹیبلٹی ہوگی، سیاسی استحکام ہوگا. تو سیاسی استحکام جو ہے ایک ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ گورنمنٹ جو ہے وہ وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کے انشاءاللہ عوام کی توقعات کو پورا کرے گی، اور ہم عوام کو مایوس نہیں کریں گے. جی،
اچھا ٹھیک ہے. دوسرا ڈاکٹر صاحب ایک بات فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ تھے, انہوں نے بھی کی تھی, کچھ اور وزراء صاحب بھی وائبز آ رہی ہیں کہ بات چیت کے ذریعے معاملات حل کیے جائیں اپوزیشن کے ساتھ. پہلے یہ آواز نہیں آتی تھی, تو کیا حکومت کسی ڈائیلاگ سے متعلق سوچ رہی ہے کہ پی ڈی ایم سے کچھ مذاکرات کیے جائیں اور یہ جو غیر یقینی کیفیت ہے ملک میں اس کو ختم کیا جائے, کم کیا جائے؟ دیکھیں, کسی بھی کرائسس کا جو سلوشن ہوتا ہے, کسی بھی کانفلکٹ کا الٹیمیٹلی وہ ڈائیلاگ ہوتا ہے, اور کرائسس کے اندر نیا کرائسس پیدا نہیں کیا جاتا. اپوزیشن نے یہ عوام کا درد نہیں, اپنے اقتدار کا درد جو ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے جس طرح افراتفری اور ہلڑ بازی مچائی ہوئی ہے, تو وہ اپوزیشن کو بھی ہوش کے ناخن لینے ہیں کہ کیا اس وقت جو بیانیاں لے کے وہ چل رہے ہیں, کیا ملک جو ہے ایسی صورتحال کا متحمل ہو سکتا ہے. اور وہ بیرونی آقاؤں کے اعلی کار بن کے جو بیانات دے رہے ہیں قومی اداروں کے خلاف, اور خصوصاً آپ کی قومی سلامتی کے وہ ادارے جو پاکستان کے تحفظ کے ضامن ہیں, اگر آپ ان کو متنازع بنائیں گے تو یہ دشمن کا ایجنڈا ہو سکتا ہے, کسی محب وطن پاکستانی کا نہیں ہو سکتا. تو کیونکہ ہم حکومت پہ تنقید کریں, حکومت ضرور اپنی جہاں کہیں غلطیاں ہیں اس کی اصلاح کے لیے اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہے, لیکن ریاست پہ تنقید اور ریاست کو متنازع بنانے کا جو اپوزیشن کا ٹھیک ہے, حکومت اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہے. ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان صاحبہ, شکریہ آپ کے وقت کا. نظام صاحب آپ کا بھی شکریہ. آج کے پروگرام سے اتنا ہی.